والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شہرنشین پر رونق افروز معزز علماء و زعماء، عزیز رفقاء و شرکاء، قابل صد احترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا. دین پر استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داران کو توفیق دی کہ اس جیسے جلسے منعقد کیے جائیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے اور ایمان میں اضافہ کر سکے. ذمہ داران کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور رب کریم کا احسان عظیم بجا لانے کے ساتھ ساتھ منتظمین کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس زرین مناسبت سے علمی خدمت کر سکوں اور استفادہ کر سکوں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ساری کوششوں کو، کاوشوں کو خالصتاً لوجہ اللہ بنائے اور آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائے. معزز حاضرین، آپ نے سب سے پہلا خطاب تیلگو زبان میں سنا. اس خطاب کا موضوع تھا اللہ تبارک و تعالی کا تعارف. بہتر تھا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ایسا انتخاب کیا جاتا، چونکہ تعارف میں تبادلہ پایا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کرانا یہ تصور پایا جاتا ہے. عقیدے کے علماء نے جو تعبیر استعمال کی وہ ہے معرفت، پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان. بہت سارے احباب نے خطاب کو سنا اور سمجھا ہوگا، لیکن چونکہ یہ موضوع انتہائی اہم ترین موضوع ہے، میں اشاروں کی زبان میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ ذو الالوہیت والمعبودیت علی خلقہ اجمعین. اللہ کی تعریف یہ ہے، اللہ کا معنی یہ ہے کہ ساری مخلوق پر جس کی بندگی اور جس کی عبادت فرض ہے، لازم ہے، وہ عظیم ذات، وہ عظیم ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کہلاتی ہے. صحابہ کرام نے مختصر طور پر، بالخصوص ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مختصر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معرفت پیش کی یا لفظ اللہ کی تعریف بیان فرمائی.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ولادت سے مسلمان بنایا، اور اسلام پر اللہ نے استقامت عطا فرمائی، اور اسلام کی جو سچی ترجمان جماعت ہے اس جماعت سے اللہ نے ہم اور آپ کو وابستہ رکھا۔ ہمارا یہ اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کو جانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اور اللہ کی معرفت کیسے ممکن ہے؟ اسماء حسنی اور صفات علیاء کے ذریعے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے اللہ کے بہترین نام کون سے ہیں، اللہ کی صفات کون سی ہیں، صفات ذات کیا ہیں، صفات افعال کیا ہیں، اللہ کے اسماء حسنی اور صفات علیاء پر ایمان لانے میں کن کن غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تمثیل کی غلطی سے بچنا چاہیے، تعطیل کی غلطی سے بچنا چاہیے، تکییف کی غلطی سے بچنا چاہیے، تحریف کی غلطی سے بچنا چاہیے۔ ان غلطیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو مخلوق کی طرح قرار نہ دیا جائے، اور اللہ کی صفات کی کیفیت متعین نہ کی جائے، اللہ کی صفات کو بے معنی قرار نہ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تعویل نہ کی جائے، معنوں کو توڑ موڑ کر پیش نہ کیا جائے۔ اللہ کو اللہ کے کاموں میں ایک جاننا، اللہ کو خالق، رازق، موت و حیات کا مالک، کائنات کا نظام چلانے والا، مدبر، شفا اور شفاعت کا اختیار رکھنے والا، علم غیب جاننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الربوبیت ہے، ایمان باللہ کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے انجام دی جائے، چاہے وہ عبادت صوم و صلات کی شکل میں ہو، حج و زکوٰۃ کی شکل میں ہو، بدنی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، زبانی عبادتیں ہوں، قلبی عبادتیں ہوں، ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے انجام دی جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت یا توحید عبادت کہلاتی ہے۔ جب تک آپ توحید کی ان تین قسموں کو نہیں سمجھیں گے، آپ کا اللہ پر ایمان درست نہیں، اور جب اللہ پر آپ کا ایمان درست نہیں ہوگا تو کیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان اپنے اندر رکھ سکتے ہیں؟ یہ فرض اور واجب درجے کا علم ہے ہر مسلمان کے لیے، اور اس سے کسی کے لیے راہ فرار نہیں۔ معزز حاضرین، بات جب چھڑ گئی ہے رب کی معرفت کی، تو کچھ غلطیوں کی جانب نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے جو ہمارے معاشرے میں غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر رائج ہیں۔ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج بھی ہمارے بعض فضلاء نے اللہ کو خدا کے نام سے یاد کیا۔ یہ بڑی سنگین غلطی ہے۔ عربی زبان ہی میں لفظ اللہ کا کوئی بدل نہیں، تو دوسری زبانوں میں اللہ کا بدل خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہیں، اسماء حسنی ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو۔ جو نام قرآن میں وارد ہیں، جو نام حدیثوں میں ثابت ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ان ناموں کے علاوہ اگر آپ خدا سے یاد کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ یہ الحاد کی ایک شکل ہوگی، کیونکہ یہ لفظ اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ دوسری غلطی جس کی جانب نشاندہی کرنا انتہائی ضروری ہے، جب ترجمہ کیا جاتا ہے اس حدیث کا، حدیث کے اس ٹکڑے کا، والذی نفس محمد بیدہ یا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، گمراہ فرقے جو جہمیہ سے نکلے ہیں، اشاعرہ کہلاتے ہیں، ماتریدیہ کہلاتے ہیں، اور کبھی معتزلہ کہلاتے ہیں، کبھی مرجئہ کہلاتے ہیں،
شریعت پر عقل کو اہمیت دینے والے، تعویل اور تعطیل کرنے والے، توحید الوہیت سے ناواقف رہنے والے گمراہ فرقے اس حدیث کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہ بڑی سنگین غلطی ہے۔ صفت ید، اللہ کی صفت جو ہاتھ کی صفت ہے، اس کا انکار کرنا ہے، جس کی وجہ سے ترجمے میں تحریف کی جاتی ہے۔ لہٰذا ید کا ترجمہ ہاتھ سے کرنا چاہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ معزز حاضرین، بہتر ہے کہ جب کبھی ہم اللہ کا ذکر کریں تو واحد کے لفظ سے کریں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہنے کے بجائے، جمع کے بجائے واحد سے ذکر کریں۔ یہ اللہ کی توحید سے قریب ترین بات ہے۔ قرآن مجید میں کبھی اللہ تعالیٰ نے جمع کے الفاظ اپنے لیے استعمال فرمائے ہیں، جیسے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ ایک ہونے کے باوجود جمع کے الفاظ استعمال فرماتا ہے، یہ بتانے کے لیے اپنی تعظیم، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی۔ یا مفسرین نے کہا کہ جو کام اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لیتا ہے، ان کاموں کو اپنی جانب منسوب کرتے ہوئے واحد کے بجائے جمع کے الفاظ استعمال فرماتا ہے۔ جیسے قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصے سنایا کرتے، قرآنی قصے، سابقہ قوموں کے احوال سنایا کرتے، اخبار سنایا کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصے سناتے ہیں۔ قصے سنانے والے جبریل علیہ السلام ہیں۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لیتا ہے، ان کاموں کو اپنی جانب منسوب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فلاں کام کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمع کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ بہتر ہے کہ اللہ کی توحید سے قریب ترین بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا جائے۔ ایسی کچھ اور باتیں ہیں جو غیر ارادی طور پر ہماری زبانوں سے سرزد ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لیکن ان امور کی جانب توجہ دینی چاہیے، غفلت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ ان میں شرعی خلاف ورزیوں کا اندیشہ رہتا ہے۔ معزز حاضرین، ذمہ داران نے، انتظامیہ نے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی مجھے پابندی دی ہے، ذمہ داری ڈالی ہے، وہ ہے اتحاد امت، وقت کی طاقت۔ یقیناً ذمہ داران کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کا دل کی گہرائیوں سے احسان مند ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ مجھ سے پہلے کے پیش رو فاضل مقررین فضیلت الشیخ نذیر جامعی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ واجد حسن مدنی حفظہ اللہ، ان تمام نے اپنے اپنے خطابات میں اس نکتے کی جانب توجہ دلائی کہ امت میں اختلافات پائے جاتے ہیں، نزاعات پائے جاتے ہیں، اور امت اتحاد و اتفاق سے بہت محروم ہے اور بہت دور ہے۔ یہ موضوع وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ دین اسلام نے اس موضوع کو ہمیشہ اہمیت دی، روزانہ اہمیت دی، دن میں 5 دفعے اہمیت دی، مختلف مرحلوں میں، مختلف پیمانوں پر، مختلف مناسبتوں میں دین اسلام نے امت مسلمہ کو بارہا اتحاد و اتفاق پر ابھارا ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میدان عرفہ میں دنیا جہاں کے مسلمان
اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ عیدین کے موقع پر شہری سطح پر مسلمان جماعت ہوتے ہیں اور اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ محلے کے پیمانے پر آپ دیکھیں، جامع مسجد میں جمعہ کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے اور مقیم حضرات کے لیے، مردوں کے لیے، صحت مندوں کے لیے دن میں 5 دفعے با جماعت نماز کا اہتمام کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے مساوات کا درس دیتا ہے، اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتا ہے۔ کوئی دوسرا مذہب نہیں جس نے اپنے ماننے والوں کو اس قدر مختلف موقعوں پر اتحاد و اتفاق کی تلقین کی ہو، ترغیب دی ہو، ابھارا ہو۔ لہٰذا یہ موضوع اہم ترین موضوع ہے، دین اسلام نے بارہا اس جانب توجہ دلائی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے انسانیت کو ایک امت بنائی، کان الناس امۃ واحدہ۔ اگر اس میں کسی کو شک ہو، شبہ ہو تو اللہ نے اسے دور کیا، حصر کے الفاظ، تاکید کے الفاظ استعمال کیے، ما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہ مسلمان یا لوگ ایک ہی امت تھے، دونوں کے لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ فاختلفوا، پھر اس کے بعد لوگ اختلافات کے شکار ہوئے۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اختلاف شروع ہوا اور برابر اختلاف جاری رہے گا، لا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اختلاف سے بچنے والے وہ خوش نصیب اور سعادت مند بنتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہیں، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، الا من رحم ربک، ورنہ امت مسلمہ اختلافات کی شکار ہے۔ فاختلفوا ولا يزالون مختلفین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کی، التجائیں کی، اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا، لیکن ایک دعا جو رد کی گئی وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا کہ امت کی صفوں میں اختلاف نہ ہو، دراڑیں پائی نہ جائیں، لیکن فمنعنیہا، اللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ صحابہ کرام نے اختلاف دیکھا، آج کے دور میں تو اختلاف بہت زیادہ نظر آتا ہے، عقائد و ایمانیات میں اختلاف نظر آتا ہے، عبادات و معاملات میں اختلاف نظر آتا ہے، عادات اور روایات میں اختلاف نظر آتا ہے، ہر جگہ اختلاف نظر آتا ہے، جماعتوں میں اختلاف نظر آتا ہے، مسجدوں میں اختلاف نظر آتا ہے، ازدواجی زندگی میں اختلاف نظر آتا ہے، معاشرتی زندگی میں اختلاف نظر آتا ہے۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اختلاف نے کسی خطے کو نہیں چھوڑا، کسی علاقے کو نہیں چھوڑا، کسی طبقے کو نہیں چھوڑا۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً یا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی پہلے کی طرح كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً یا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، پہلے کی طرح تمہیں بھی لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت بنا دیتا۔ لیکن اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی، ان نعمتوں میں اللہ آزمانا چاہتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نزاعات اور اختلافات کے پیچھے مت پڑو، بلکہ خیر کے کاموں میں سبقت کرو، پہل کرو، منافست اختیار کرو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ
تمہیں تمہارے اختلافات سے باخبر کرے گا، آگاہ کرے گا۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ جس رب کے ماننے والے ہیں وہ رب ایک رب ہے، الہکم الہ واحد۔ ہمارا اور آپ کا جس نبی پر ایمان ہے، اللہ نے اس نبی کو اختلافات سے منع کیا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جو ٹکڑوں میں بٹ گئے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے جنہوں نے کیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمومی طور پر اہل ایمان کو اللہ نے پابند بنایا۔ لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات، روشن دلیلیں پہنچ چکی، حجت پوری کی گئی، لہذا اختلافات میں، فرقتوں میں مت بٹو۔ ولا تکونوا من المشرکین، موحدین کی یہ علامت ہے کہ وہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، مشرکین میں سے شمار نہ ہونا۔ لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اہل ایمان کی یہ علامت نہیں کہ وہ اختلافات کرتے ہیں، ایسے اختلافات جو نزاعات کا سبب بنے۔ علم کی روشنی میں اگر اختلاف ہو تو اسلاف نے اسے توسع سے تعبیر کیا، وسعت پیدا کرنے اور گنجائش پیدا کرنے سے تعبیر کیا۔ اختلاف اگر تنوع ہو تو اس کی گنجائش ہے اختلاف تنوع کی، لیکن اگر اختلاف تضاد ہو، ٹکرانے والا اختلاف ہو، جو مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پیدا کرنے والا اختلاف ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مشرکین کی علامت اللہ نے بیان فرمائی، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحاد و اتفاق کی ابتدا کیسے کی جائے، کون پہل کرے؟ یقیناً ہمیں شکایت ہے، ہمارے سینوں میں درد مند دل ہے، اختلاف کا عذاب ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس مشکل کا علاج کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو کچھ وسائل نظر آتے ہیں جو مسائل کو وسائل میں تبدیل کر سکتے ہیں، جو موانع کو مواقع میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی صفوں میں ملی سطح پر اتحاد و اتفاق کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو تنگ نظری کو چھوڑنا ہوگا، کم ظرفی کو چھوڑنا ہوگا، شخصیت پسندی کو چھوڑنا ہوگا، شخصیت پرستی سے بچنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت واحدہ بتایا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ امت واحدہ اس وقت رہ سکتی ہے جب توحید کو اختیار کرے۔ اللہ نے امت واحدہ کا جب تذکرہ کیا تو اتحاد کی بات بتائی، تو توحید کی تینوں قسموں کو اللہ نے بیان فرمایا، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ۔ توحید ربوبیت رب میں پائی جاتی ہے۔ لفظ رب ہی اسماء حسنہ اور صفات علیاء پر دلالت کرتا ہے۔ فاعبدون، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، توحید الوہیت کا یہ پیغام ہے۔ لہٰذا عقائد اور ایمانیات کو درست کرنا ہوگا، عقائد اور ایمانیات کا سبق پڑھنا ہوگا اہل ایمان کو۔ اسی لیے اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ عقائد و ایمانیات کو فراموش کر کے اگر کوئی اپنی پسندیدہ شخصیت کی طرف دعوت دیتا ہے،
اس کے لٹریچر کو عام کرتا ہے، اس کی تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اتحاد کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کی۔ امت واحدہ کو اللہ کی توحید اختیار کرنی پڑے گی اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم توحید کے داعی اور شیدائی ہیں، توحید کے علمبردار اور دعوے دار ہیں، لیکن توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی حقیقت کیا ہے، توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید کی فضیلت کیا ہے، توحید کی دنیاوی اور اخروی افادیت کیا ہے، عقائد و ایمانیات کو دین اسلام نے کیوں اہمیت دی، ان تمام امور سے ہم ناواقف رہتے ہیں۔ کیسے ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا؟ ممکن ہے اپنے آپ کو ہم تسلی دے لیں کہ ہم بڑے موحد ہیں، توحید ہمارے پاس ہے، مان لیں، تسلی دے لیں کہ ہم پکے موحد ہیں، اعلیٰ درجے کے موحد ہیں۔ اگر ہم مان بھی لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ موحد ہیں، آپ کی جماعت توحید کی جماعت ہے، پھر آپ کے درمیان کیوں اختلاف پایا جاتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پہلا نسخہ آپ نے یہ تجویز کیا کہ امت کی صفوں میں اتحاد لانے کے لیے توحید ضروری ہے، آپ کے پاس توحید ہے اور پھر آپ کے پاس اختلاف کیوں؟ یہی انداز اور یہی الفاظ اللہ نے اختیار کیے جہاں اللہ نے توحید کی بات بتائی، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہی انداز اللہ نے اختیار فرمایا، وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ اہل توحید کی صفوں میں اللہ کا تقوی نظر نہیں آتا، ہم تقوی شعار نہیں، پرہیزگار نہیں، ابن الوقت بن چکے ہیں، مصلحت پسند بن چکے ہیں، اپنے اپنے مفادات کے پیچھے پڑے ہیں، مال کے پیچھے پڑے ہیں، عہدے اور منصبوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم نے اخلاق کا سبق نہیں پڑھا، ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان نہیں بنے، لہٰذا توحید اگر ہے پھر بھی اختلاف پایا جاتا ہے تو ہمیں اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم توحید پر بولنے لگے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے پر ابھارنے لگے، یقین جانیں یہ موضوعات ایک مستقل موضوعات ہو جائیں گے۔ عمومی طور پر توحید کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد ضروری ہے کہ عمومی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، نزاعات اور خصومات میں نہ پڑیں، اختلافات میں نہ پڑیں۔ اس کا ظاہری اور دنیاوی پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، اپنے مقاصد میں ناکام ہو جاؤ گے، دشمنان اسلام کے بالمقابل ناکام ہو جاؤ گے، ہر طرح کی ناکامی تمہارے مقدر ہو جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مسلمان کے لیے عزت تھی، قوت تھی، غلبہ تھا، لیکن جہاں اختلافات آنے لگے فتفشلوا وتذهب ريحكم، اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، قرآن کے ساتھ وابستگی، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق بہت ضروری ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، قرآن سے جب وابستگی ہوگی تو عروج بلکہ ترقی کی ایک معراج اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ قرآن سے جب غفلت برتی جائے گی تو ایسے ہی آزمائشیں آئیں گی، قعر مذلت میں ذلت اور رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔
معزز حاضرین، اہل علم نے تجزیہ کیا اختلافات کیوں ہوتے ہیں۔ بالخصوص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب یہ بات منسوب کی جاتی ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع، جو طالب علم کے آداب پر ایک محیط اور مشتمل وسیع ترین کتاب ہے، اس کتاب میں کہا، بڑے پتے کی بات بتائی، لو سکت من لا يعلم سقط الاختلاف۔ جو افراد لا یعنی گفتگو کرتے ہیں، موضوع سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا، کوئی علم ان کے پاس نہیں رہتا، لیکن پردے کے ستارے بنتے ہیں، اسکرین کے اسٹار بنتے ہیں، بڑا شوق رہتا ہے کہ ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ تعلیق چڑھائے، انفرادیت لے کر آئے، وقت کے ایک بڑے مجتہد بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو آئینہ دکھائیں اور اپنے آپ کو دائرے میں رکھیں، اپنی اوقات میں رکھیں، سکوت اختیار کریں، یقین جانیں قل الاختلاف یا سقط الاختلاف، اختلاف کم ہو جائے گا یا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ان امور کی جانب ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اتحاد و اتفاق کے لیے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ شیخ واجد حسن مدنی حفظہ اللہ نے بہت سارے پہلوؤں کو اپنے خطاب میں اجاگر کیا۔ اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور ضبط کا معاملہ کریں، قوت برداشت ہم اپنے اندر رکھیں۔ جس آدمی کے اندر قوت برداشت نہیں، امت اور ملت تو یہ بہت بڑے موضوعات ہیں، الفاظ ہیں، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، دائرہ ہے، وہ اپنی نجی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے۔ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن جو ملنسار ہے، مل جل کر رہنے کی وجہ سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن صبر و ضبط سے کام لیتا ہے، قوت برداشت اپنے پاس رکھتا ہے، وہ مومن اس مومن کی بنسبت بہت بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور نہ ہی تکالیف کا سامنا کرتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا۔ اختلافات کی یہ بہت اہم وجوہات ہیں۔ لوگ کٹ کر رہتے ہیں، اپنی کائنات خود بسانا چاہتے ہیں، معاشرے سے الگ رہتے ہیں، جماعتوں سے الگ رہتے ہیں، مساجد سے الگ رہتے ہیں، خاندان سے الگ رہتے ہیں۔ انسان انسیت کا طلبگار ہوتا ہے، محبت کا محتاج ہوتا ہے۔ محبت و الفت انسان کو چاہیے، فرقت نہیں چاہیے۔ اتحاد و اتفاق انسان کو چاہیے، اجتماعیت انسان کو چاہیے۔ لا تقاطعوا، آپس میں کٹ کٹ کر مت رہو۔ ولا تدابروا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سامنا کرو، خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کر ملنا بھی ایک نیکی ہے، لیکن پیٹھ پھیر کر مت چلے جاؤ۔ اگر اللہ نے کسی بھائی کو کوئی نعمت دی تو برکت کی دعا کرنا، اس کے خاتمے کی تمنا نہ کرنا، حاسدانہ کردار ادا نہ کرنا۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہنا۔ یلتقیان، کتنے ایسے موقع آتے ہیں معاشرے میں، خاندان میں، مساجد میں، کینہ کپٹ رہنے کے باوجود، اختلافات رہنے کے باوجود اللہ ماحول فراہم کرتا ہے کہ دونوں آپس میں مل جائیں، آمنا سامنا کر لیں۔ یلتقیان
فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ بھی منہ موڑ لیتا ہے، وہ بھی پیٹ پھیر لیتا ہے، دونوں اپنے راستے تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن وَخَيْرُهُمْ، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو اپنی انا کو فنا کرے، جسے یہ وہم نہ ہو کہ وہ اہم ہے۔ وَخَيْرُهُمْ، شریعت کی نظر میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے الذی یبدأ بالسلام، جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ والذی یبدأ بالسلام یسبق الی الجنہ، یقین جانے جو تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے پہل کرتا ہے سلام کرنے میں، جنت میں اس کے بالمقابل وہ پہلے داخل ہوگا۔ جنت کے لیے اس کی ضمانت ہے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور سبقت کے ساتھ جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو، جان اور مال کو دوسرے مسلمان کے لیے حرام کیا، اور کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، حقارت آمیز لہجے میں گفتگو کرتا ہے یا سلوک اختیار کرتا ہے، تو وہ آدمی بدترین ہے، اس کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اتحاد و اتفاق کے لیے، صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے نبوی مثالوں پر غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ صرف خابیوں پر، کمزوریوں پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ خوبیوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ آئینہ منصفانہ تجزیہ کرتا ہے، بڑھا چڑھا کر نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ جتنی خوبی ہو، جتنی خامی ہو بتاتا ہے، اور آئینہ صاحب معاملہ کو اس کی خامی بتاتا ہے، اس کے غیاب میں، اس کے پیچھے تذکرہ نہیں کرتا کسی اور کے سامنے۔ مومن کو آئینہ بننے کی ضرورت ہے، حقیقت پسند بننے کی ضرورت ہے، منصفانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر روایات میں بارہا ایک ہی سبق دیا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کے تقاضے مختلف روایات میں الگ الگ بیان کیے۔ یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، کہ مومن مومن کی جانب سے دفاع کرتا ہے، اس کے غیاب میں اس کے سامان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، مومن نگہبان ثابت ہوتا ہے دوسرے مومن بھائی کے لیے۔ ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، بنیاد کی حیثیت ہے، دیوار کی حیثیت ہے، بنیان مرصوص، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی حیثیت ہے۔ اہل ایمان کی صفوں میں اس نوعیت کا اتحاد پایا جانا چاہیے۔ یشد بعضہ بعضا، ایک مومن کو دوسرے مومن سے ہمت ملنی چاہیے، طاقت ملنی چاہیے۔ لیکن آج ایک مومن دوسرے مومن کو کمزور کرنے کے درپے ہے۔ کیسے اس کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے، معاشرتی طور پر کمزور کیا جائے، مالی طور پر کمزور کیا جائے۔ مومن مومن کو کمزور کرنے کے درپے ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویت کی بات بتائی۔ قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بھائی کی نظر سے دیکھیں، مشفقانہ نظر سے دیکھیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مرد ہو یا عورتیں، اہل ایمان آپس میں جہاں بھائی ہیں وہیں جگری دوست ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عمومی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ان ذرائع سے وہ رب کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ لہذا مومن کو ہمیشہ اپنے مومن بھائی کو اس نظر سے اور اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔
غیاب میں دعا کرنی چاہیے. فرشتے دعائیں کرتے ہیں. جب مومن کو مومن کا بھائی بتایا گیا تو کچھ کام خاص طور پر بیان کیے گئے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. اگر کوئی کسی مومن سے دنیا کی قابل برداشت مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے درد مند مومن سے قیامت کی ناقابل برداشت تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کرے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال ایک جسم کی مانند بتائی ہے. جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اس کی تکلیف، اس کی حرارت جسم کے بقیہ اعضاء میں محسوس کی جاتی ہے. یہ کیفیت ہونی چاہیے. پردہ پوشی سے کام لینا چاہیے. اللہ کی خاطر محبت کرنی چاہیے. جب ہم یہ اخلاق و اقدار پیدا کریں گے ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان ساری کوششوں اور کاوشوں کو خالصتاً لوجہ اللہ بنائیں، ذخیرہ آخرت بنائیں. میں پھر ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ایسی مناسبتیں مستقبل قریب میں بھی سجائی جائے گی اصلاح معاشرے کے حوالے سے، جن سے ہم اپنے دین پر استقامت اختیار کر سکتے ہیں اور بصیرت افروز خطابات سن سکتے ہیں. وجزاکم اللہ خیراً والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.